صاحب آپ پر یہ بھی ایک الزام داغا جاتا ہے کہ آپ نئے آنے والے شعراء کو جگیردرانہ حیثیت سے وہ آپ کے مصاحب ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ اچھا، اس جاگیردار کو ہم انگریزی میں لارڈ کہیں گے یا فیوڈل کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لارڈ بائرن ایک شاعر تھا، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں فیوڈلز کے ساتھ یا جاگیرداروں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جاتا ہے کہ ان کو معاشرے سے الگ بٹھا دیا جاتا ہے، صحیح، جب کہ وہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں اور اس معاشرے میں ان کے پازیٹیو بھی ہیں، نیگیٹو بھی ہیں، جیسے ہر ریڑھی والے کے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہر سائیکل والے کے ہیں، ہر بندے کے ہیں پازیٹیو اور نیگیٹیوز بھی ہیں۔ اچھا، اب کچھ مکھیاں ایسی آئیں جو ان کے نیگیٹیوز پر بیٹھ گئیں، اور کچھ مکھیاں آئیں جنہوں نے ان سے رس کشید کیا ٹھیک، اور شہد بنایا۔ تو صحیح، یہ تو اپنی اپنی نظر ہے معاشرے کی۔ اب میں فیوڈل ہوں یا میرا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے، اس سے غرض ہی کیوں ہے کسی کو؟ مجھے کتنا درست، دکھ ہوگا جب کوئی ندیم بابا سے نہیں ملے گا، ندیم خان بابا سے ملے گا، ٹھیک ہے، جب میری کوئی جیب پر نظر رکھے گا۔ دیکھیے، انسان اپنی طلب کے مطابق پاتا ہے، سبحان جو اللہ، بات کی طلب لے کر آتا ہے وہ بات سیکھ کر جاتا ہے، جو بھوک لے کر آتا ہے وہ کھانا کھا کر جاتا ہے، اور جو پیسے کی طلب لے کر آتا ہے اس کو تھوڑا بہت پیسہ مل جاتا ہے، ہر کوئی دیتا ہے۔ آپ بھی چوک پر جاتے ہوئے جو فقیر آپ کو جو ہے وہ نوک کرتا ہے تو آپ اسے 5-10 روپے دے دیتے ہیں۔ یہ تو اگلے نے طے کرنا ہے کہ وہ میرے پاس آیا کس طلب سے، اور میں نے تو آئینے کی طرح اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا ہے جس طلب سے وہ آیا۔ صحیح، اچھا، اب باقی یہ شاعروں کا ایک پرانا سٹائل ہے۔ دیکھیں، شاعر کا پلازا نہیں ہوتا نا، اس کی ٹھیک، زمین ہوتی ہے غزل کی، واہ، ٹھیک ہے۔ تو فیوڈلز اور شاعروں میں مشترکات ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مطلب اگر وہ محل نہیں بنا سکتا تو اس کے خیال میں محل پورا ہے۔ انٹلیکچوئل پرسنالٹی اور پراپرٹی اس کی ہے، ہاں، میں انٹلیکچوئلز میں پرٹیکولرلی شاعروں کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک، کہ ہم غزل کی زمین کہتے ہیں نا، پلازا نہیں کہتے، ٹھیک صحیح، ہے۔ تو کہیں نہ کہیں، اور پھر اسی طرح شاعر اپنی زمین کی حفاظت کرتا ہے، جس طرح ایک جٹ یا ایک زمیندار یا ایک فیوڈل اپنے رقبے کی حفاظت کرتا ہے، خوبصورت بات، ٹھیک ہے۔ یہ تین لوگ آپس میں لنک ہیں، شاعر، فوجی اور فیوڈل یا زمیندار یا جاگیردار، جو بھی نام آپ دے لیں، جو آپ کو اچھا لگے، ٹھیک ہے۔ صحیح، تو اب دیکھیے، جب معاشرہ کسی کا رد کرتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کے عہدے کا رد کرتا ہے۔ مطلب معاشرے نے استاد کا رد کیا، استاد جی، پھر مرشد کا رد کیا، مرشد، مطلب اس طرح کر کے ایک وہ اس میں فن کریٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رد سب کے ہوں گے، جن کے نہیں ہیں ان کے بھی ہوں گے، نہیں ہوئے ابھی تک۔ یہ سب کو یہ اپنی قسمت میں دیکھنا پڑتا ہے۔ جب تک میں مشق سخن کرنے والا شاعر تھا، فیوڈل تو تب بھی تھا، تو سب کے سر کا تاج تھا۔ جب میں مضبوط شاعر بن گیا تو فیوڈل بنا دیا گیا۔ تو مسئلہ تو آپ کا کوئی اور ہے، میرا فیوڈل ہونا تو نہیں ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ صحیح، اب میں اپنا آئی ڈی کارڈ اور اپنی جائیدادیں تو خیر ہی دوں گا نا کسی کو۔ جو میری وراثت ہے وہ میری ہی نہیں، وہ میرے بچوں کی بھی امانت ہے، وہ اب میں نہیں دوں گا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے اچھا شاعر اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اپنی وراثتیں ترک کرنا پڑیں گی تو یہ مشکل بات ہوگی، اور یہ کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے جس طرح کی ہمارے ہاں انٹلیکچوئلز نے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ شاعر ہے جی، اور وہ شاعر بھی ہے اور افسر بھی ہے یا فیوڈل بھی ہے؟ کیوں ان چیزوں سے ہٹ کر کیوں نہیں دیکھ رہے آپ کی نگاہ اتنی کیوں چھوٹی ہے؟ یہ ان پر سوال بنتا ہے، یہ مجھ پر صحیح، نہیں بنتا۔